اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کا ہم ترجمہ تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم نے 14واں رکوع پڑھا ہے، تھوڑی سی آیات 13ویں رکوع کی بھی ہم نے تلاوت سنی ہے الحمدللہ۔ یہ جیسے ہم نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا کہ یہ سورہ مائدہ میں آیت 80 کے بعد 80 کے بعد یہ جو باقی آیت آخری 5 رکوع ہیں، یہ ان میں کچھ سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں جو پہلے مضامین بیان ہو چکے ہیں۔ انہی مضامین پر کچھ سوال ایسے پیدا ہو گئے، اللہ پاک نے خود سے ہی جواب دے دیا ہے، مزید ایکسپلینیشن دے دی، لیکن شاید امکان اس کا بھی ہے کہ لوگوں نے پوچھے، اس میں آگے ذکر آ رہا ہے آج بھی کہ لوگوں نے سوال پوچھے ہیں ان کے جو پہلے پوچھے۔ تو 5 امپورٹنٹ سوال ہیں جو اللہ پاک نے ان اگلے 5-6 رکوعوں میں، یہ اس کے بعد 80 کے بعد جو رکوع بنتے ہیں دیے۔ تو ہم 3 باتیں تو پڑھ کے آگے، 3 سوالوں کے جواب، کہ یہ جو اوفو جو وعدہ خلافی اور اپنے حلف کا قائم رکھنے کا جو آتا، اس کا جواب آیا تھا کہ اس کو اگر توڑ دو کہ کیا ہوگا، اور اگر حلال و حرام کے معاملے میں وہ حلف کا اس کا ذکر آ گیا تھا، اس کا کیا ہوگا۔ اور دوسری بات ہم نے شراب کے متعلق آئے گا، تو شراب پھر حلال حرام اس کا ذکر اس وقت تک نہیں تھا، کس میں شامل کریں گے اس میں، تو اس کا ذکر آ گیا تھا۔ اور دوسرا پھر یہ شکار کے متعلق کچھ اور احکام آ گئے تھے کہ شکار کا حکم آ گیا تھا شروع کی آیتوں میں، تو اس شکار اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پھر اس کا کیا ریمیڈی ہو، تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا تھا الحمدللہ، وہ تو بہت واضح ہو گیا۔ ابھی پھر یہ 3 سوال ہوئے تھے، میں نے کہا تقریباً 5 سوال ہیں، ضمناً ایک اور سوال بھی آ جاتا ہے، لیکن بیسیکلی 5 سوال ہیں۔ پچھلی دفعہ میں یہ آخری 2-3 آیتیں رہ گئی تھیں پچھلے رکوع کی، لیکن ابھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ اگلے سوال کے متعلق ہیں، یہ آتے ہیں ایک لحاظ سے اچھا ہو گیا کہ یہ اگلا جو چوتھا سوال ہے اسی کے متعلق اس کا یہ تمہید ہے۔ اس سوال کو بیان کرنے سے پہلے اللہ پاک نے ایک تمہید باندھی ہے، اس کے بیس بنائی ہے اس سوال کو ایڈریس کرنے کے لیے۔ تو یہ ہم پڑھتے ہیں چوتھا سوال، اور 5واں سوال آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہم نے وہ جو آیت نمبر 97 سے ہم نے شروع کی ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس۔ جعل اللہ نے بنا دیا، اللہ نے کر دیا کعبہ کو، جو بیت الحرام ہے، جو حرمت والا گھر ہے، اس کو بنا دیا قیاما للناس، اس کو لوگوں کے قائم رہنے کا، قیام کا مرکز بنا دیا، سارے لوگوں کی۔ یہاں للناس کا ہوا ہے سارے لوگوں کا، سارے لوگوں کا، مسلمانوں کا تو ہے ہی، وہ مشرکین کا بھی تھا، سارے عرب کے لوگ وہاں جاتے تھے، اور اب بھی دنیا کا مرکز ہے، اب بھی اس جیسا مرکز اور کوئی نہیں ہے اب بھی۔ تو لوگوں کے قیام کا ذریعہ، اب اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کے قیام کا ذریعہ دیکھیں نا، ان کے قائم رہنے کا، ان کی معیشت کا، ان کے ثقافت کا، ان کے آپس میں رواداری کا، یہ ایک مرکز تھا۔ قبائلی لوگ تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، ایک دوسرے کی دشمنیاں تھی، قریب قریب وہ تربور ولی جس کو کہتے ہیں، اپنے رشتہ دار قریب قریب، 2 قبیلے الگ ہو گئے تو آپس میں ایسی دشمنیاں چلتی تھیں۔ لیکن اللہ پاک نے اس حرم کے ذریعے سے، اور آگے 3 چیزیں اور ذکر کی ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ نے ان کو ان کی معیشت بھی اسی پر چلتی تھی، تجارت بھی اسی وجہ سے ہوتی تھی کہ لوگ جو یہ حج، یہ کعبہ کو، اور آگے اللہ نے ذکر کیا وشار الحرام، اور شار الحرام اشہر الحرم ہوتا ہے، 4 مہینے، لا شار الحرام کہا ہے کہ ان 4 مہینوں کو ایڈریس کیا، یہ نام دیا ہے، یہ اسم دیا ہے کہ ان 4 میں شار الحرام والحج، اور جو یہ حج کے جانور ہوتے ہیں ان کی بھی عزت کرتے ہیں، والقلائد، اور نذرانے کے، خانہ کعبہ کے لیے، حرم کے لیے نذرانے لوگ مانتے تھے۔ ان 4 چیزوں کو سارے عرب کے لوگ بہت عزت سے دیکھتے تھے۔ حرم کعبہ کو تو عزت سے دیکھتے ہی تھے، جو حاجی ادھر آ رہے تھے تو ان کو بھی نہیں چھیڑتے تھے،
ان 4 مہینوں میں اسپیشلی دیکھیں وہ حج کے مہینے تو 3 ہیں نا، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے، اور رجب بھی ان میں شامل ہے۔ ان 4 مہینوں میں تو وہ امن والے مہینے کہتے تھے، وہ بھی کہتے تھے۔ اور پہلے ہم نے اس کو پڑھا ہوا ہے، کہیں ہمارے اسلام میں منسوخی کا علم مجھے نہیں ہے کہ کہیں احادیث میں ان کو منسوخ ہے۔ قرآن میں پہلے بھی ذکر آیا اشہر الحرم، اللہ پاک نے ان کو اشہر الحرم ذکر کیا ہے ان مہینوں کو، پہلے بھی ہم سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، اشہر الحرم میں ان کو کہا جاتا ہے۔ تو ان مہینوں کے امن والے مہینے، ایک دوسرے کو وہ جانی دشمن ہو، اسپیشلی کعبہ میں حرم کے اندر وہ اپنا باپ کا قاتل سامنے آ جائے کچھ نہیں کہتے تھے، بالکل اتنا اس کا ان کی دشمنیوں کے دور میں بھی کچھ نہیں کہتے، لوٹ مار ختم کر دیتے تھے، ایک دوسرے پہ حملہ کرنا ختم کر دیتے۔ اور یہ حج کے جانور اور یہ قلائد، ابھی اس کو ہدی، ہم اردو میں ہدی کہتے ہیں، ہدی وہ ہوتا ہے وہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے، حاجی جو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں اس کو ہدی کہتے ہیں۔ اور قلائد یہ بھی کوئی جانور ہوتا ہے، اس کو بھی حرم میں جا کے کیا جاتا ہے۔ یہ ہدی کے علاوہ کوئی بھی لوگ نظر مان دیتے تھے کہ ہم اس کو حرم میں جا کے اس جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس کے گلے میں وہ ایک پٹا ڈال دیتے تھے، کوئی نشانی ڈال دیتے تھے، اس وجہ سے اس کو قلائد کہتے ہیں، قلادہ شاید اسی کو بولتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ پہلے ہم پڑھ کے آئے ہیں، ان کو اللہ پاک نے شروع کی آیات میں ان کو کہا ہوا ہے کہ شاعر اللہ ہے، ان کو شاعر اللہ میں شمار کیا، وہ ہم نے پایا ہوا، تو یہاں تو ذکر نہیں ہے لیکن سیاق سے ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ جو شاعر اللہ ہم نے بنا دیے، کعبہ تو بیت الحرام بھی ہے، یہ اشہر الحرم بھی حرمت والے مہینے ہیں، اور حج اور یہ قلائد بھی جو شاعر اللہ ہیں، ان کی وجہ سے تمہاری یہ سارا نظام کھڑا ہے، تمہارے یہ کعبہ کی ان کی وجہ سے نظام کھڑا ہے، یہ سارے ہم نے بنائے ہیں۔ ذالکا، یہ کام ہم نے اس لیے کہ لتعلموا، تاکہ تم جان لو، تعلموا تم سمجھ لو، تمہیں علم ہو جائے، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ خوب جانتا ہے جو کوئی زمین و آسمان میں ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ یہ سارے کام دیکھیں نا، یہ حج کے مہینوں میں ابتلا ہم پڑھ کے آ گئے ہیں کہ شکار فلاں نہیں کرنا، فلاں کی عزت کرنا ہے، مارنا، یہ اللہ کے احکامات ہیں نا، یہ اللہ آزما رہا ہے نا لوگوں کو، تو آزمائے گا، جو آزمائش کا خیال، جیسے رمضان کی آزمائش ہے، پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا، اللہ نے کچھ پابندیاں لگا دی ہیں، کہ یہ آزمائش ہے۔ تو اللہ جب مجھے پتہ ہوگا کہ اللہ ہر چیز جانتا ہے اور سمجھتا ہے، مجھے دیکھتا ہے، وہ آیت پہ ذالک، وہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ تاکہ پتہ چل ممیز ہو جائیں جو اللہ پر غیب پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں، تاکہ ان کی تمیز ہو سکے، یہ بھی اسی کے تاکہ تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ اللہ نے اس کے علم نے ایک کیسا نظام پیدا کیا ہوا ہے، کہ یہ اللہ کے علم میں موجود تھا نا، کہ ان کو سمجھ آئے گی، کافروں کو بھی یہ بات سمجھ آئے گی کہ اللہ کے یہ علم کی وجہ سے ہے کہ اس نے یہ نظام قائم کر دیا، اشہر الحرم بھی بنوائے دیا، اللہ نے سب کچھ کروایا ہوا ہے نا ان سے، اشہر الحرم بھی، ہادی اور قلائد اور بیت الحرام کی وجہ سے، یہ اللہ جانتا ہے خوب کہ انسانوں کے کیسے میں نے ٹریٹ کرنا ہے، کیسے رکھنا ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ اور اللہ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہ بھی وہی بات ہے، یہ کسی تفسیر میں لکھا ہوا ہے وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، یہ تو ریپیٹیشن ہے، پہلے ہے کہ ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ جانتا ہے، یہ تو فعل کے حساب سے، یعلم وہ جانتا ہے، یہ فعل ہے، اور آگے اس کا صفت آ گیا ہے، علیم وہ جانتا ہے، علم والا ہے، وہ دونوں باتیں ہیں، اللہ نے صفت والا نام بھی اپنا ظاہر کیا اور اپنے فعل کے نام سے بھی اس کو کہا کہ اللہ خوب جانتا ہے، اور اس جاننے کی وجہ سے اللہ نے یہ تمہارے لیے یہ نظام قائم کیا ہوا تھا۔ تو کیا یاد رکھنا ہے کہ یہ جو شاعر اللہ ہیں، کعبہ سمیت باقی بھی شاعر اللہ جو ہیں، یہ ان کے لیے قیام للناس کے لیے قائم تھا، اور اللہ پاک نے یہ نظام بنایا ہوا ہے۔ تو اگلی آیت کہتی ہے اعلموا، یہ بھی جان رکھو، یہ اللہ خوب جانتا بھی ہے، اعلموا تم بھی یہ جان لو کہ اللہ نے تمہارے لیے قیام للناس تمہارا مرکز بنایا ہوا ہے، تمہیں اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے، تمہیں معیشت تمہاری سے، تمہاری زبان، وہاں مشاعرے ہوتے تھے، تجارت چلتی تھی، اسی زمانے میں ان 4 مہینوں میں سب کچھ ہوتا تھا۔ تو یہ سب کچھ دینے کے باوجود تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ پکڑنے والا بھی ہے، وہی اللہ جو خوب جانتا بھی ہے،
وہ شدید العقاب بھی ہے، وہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے، وان اللہ غفور الرحیم، اور معاف بھی کرنے والا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھ کر، جیسے پہلے ہم کہا کہ ممیز ہو کر اللہ پر غیب پر ایمان رکھنے والے کون کون لوگ ہیں، یہ سارے وہ پہلے بیان کیا، اب بھی کہا کہ خوب جان لو کہ اللہ عذاب دینے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اور یہ سارے کام، یہ تو رسول جو ہم نے بھیجا ہوا ہے تم میں، ما علی الرسول الا البلاغ، اس کا کام صرف بات کو پہنچا دینا ہے۔ اس آیت کو ذہن میں رکھیں آگے کہ رسول کا کام بات کو پہنچا دینا ہے، پہلے بھی آیا ہے، پہلے بھی ذکر ہوا ہے، آج بھی آگے کسی اور عنوان سے اسی کو پھر ہم دوبارہ ریفر کریں گے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر کچھ نہیں ہے، ما علی الرسول، رسول پر کچھ نہیں ہے، لفظی ترجمہ کہ الا البلاغ، سوائے پہنچا دینا۔ رسول کا کام بات پہنچا دینا ہے۔ یہ ہم نے شروع کیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، رسول کا تو کام ہی پہنچا دینا، وہاں پہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ یہ رسول، کوئی رسول ایسے ہو سکتا ہے کہ نہ پہنچائے؟ اس کا کام پہنچا دینا ہے وہاں سے۔ تو وہ پھر جو پیغام تھا وہ وہاں پہ بھی ذکر کیا تھا، رسول نے پہنچایا، وہ ان کو دوسروں کو سنانے کے لیے بات کیا گیا تھا کہ یہ رسول کو کہا کہ تم پہنچا دو، اور رسول نے پہنچا دیا۔ تو رسول کا کام پہنچا دینا ہے، لیکن یہ پیغام ملنے کے باوجود بھی یہ حرام و حلال جو پیچھے طے ہو چکا ہے، جو حرم کی حدود متعین ہو چکی ہیں کہ حرم میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، شاعر اللہ کیا ہے، ان کی کس کی عزت کرنی ہے کس کی نہیں کرنی، وہ نہیں کرنے والی بھی آگے ذکر آ رہا ہے، یہ اللہ نے طے کر دیا ہے، رسول نے تمہیں پہنچا دیا ہے۔ اب تم جو کچھ چھپاؤ گے یا ظاہر کرو گے اللہ تو جانتا ہے، واللہ یعلم ما تبدون، اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، مطلب چکر دیتے ہو، لوگ تھے چکر دینے میں، جو تم چھپاتے ہو، جو تم وما کنت نہیں وما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، کتمان جس کا کرتے جو تم چھپاتے ہو۔ رسول کا کام بات پہنچا دینا ہے، آگے اللہ خود نمٹے گا، رسول تمہیں کچھ کہے گا بھی نہیں، رسول نے اپنا کام کر دیا، وہ الگ ہو گئے۔ اب تمہارا، پہلے بھی میں نے کہا، اب تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، میرا اور تمہارا معاملہ ہے، اللہ کا اور تمہارا، تو وہ تم جو چھپاؤ گے جو ظاہر کرو گے اللہ خوب جانتا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرے گا، شدید العقاب بھی ہے، غفور الرحیم بھی ہے، پیچھے ذکر آ گیا۔ اور پھر یہ جو کچھ ہم نے حلال و حرام طے کر دیا ہے، جو اللہ پاک کے احکامات رسول کے ذریعے پہنچ گئے ہیں، تو کل آپ فرما دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب، خبائث بھی ظاہر ہو گئے ہیں، طیبات بھی ظاہر ہو گئے ہیں۔ یہ تو کھانے پینے کی چیز طیبات میں، خبیث اور طیب دونوں باتیں ہیں، کوئی بندہ بھی خبیث اور طیب ہو سکتا ہے، اعمال بھی خبیث اور طیب ہو سکتے ہیں، نیکی اور بدی بھی خبیث اور طیب بھی ہو سکتے ہیں، اور کھانے کی چیزیں حلال و حرام بھی خبیث اور طیب ہو سکتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو خبیث و طیب کی تمیز ہے نا، اس کو ذہن میں رکھو، یہ کبھی کسی صورت میں برابر ہو ہی نہیں سکتے، اور ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ کوئی وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ خباثت کی کثرت ہو جائے اور دنیا اس طرف چل پڑے، اور تمہیں بھی اس کی چیز، تمہیں اس خباثت کی تمہاری نظریں خیرہ ہو جائیں، تمہیں اٹریکٹ کر لیں، وَلَوْ أَعْجَبَكَ، تمہیں عجب میں ڈال دیں، تمہیں اس کی محبت میں ڈال دیں، تمہیں پسند کیوں نہ آنے لگے، کچھ بھی میں نہ کر لیں۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ یہ خباثت کی، خبیث کی کثرت تمہیں اس طرف مائل کر دے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، ایسے ہو نہیں سکتا کہ خبیث اور طیب برابر ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کثرت ایسے، مثال کے طور پر یہ کثرت تو فیشن تو مثال کے طور پر وہ ایک عام ہو گئی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ خبیث، مثال کے طور پر ہمارے زمانے میں پردے کا نظام دیکھ لیں، پردے کا نظام کو اب تو ہم کہتے ہیں یہ ابسولیٹ چیز ہے، بس یہ زمانہ کا ایسے یہاں تک آ چکا ہے۔ تو اب دیکھیں نا، کسی اچھے خاصے دیندار لوگوں میں بھی پردہ کا وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی ہم غلط کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو ہم توڑ رہے ہیں یا جو بھی ہے، یہ کانسیپٹ ہی آلموسٹ ختم ہو گیا، دیندار لوگوں میں بھی اتنا زیادہ پکا نہیں رہا۔ اسی طرح اور بہت سی خبائث ہوتے ہیں جو، لیکن یا یہ ہے کہ حلال و حرام کی، یہ جو حلال حرام کمائی، اچھے خاصے دیندار لوگ حرام کمائی کو حرام سمجھتے نہیں، پتہ نہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمارا دین ہے اور یہ ہمارا پیشہ ہے، وہ پیشے میں حلال حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔
تو یہ حلال و حرام کی تمیز، تو یہ اور وہ کہیں کہ یہ بڑے حلال پیسے ہیں حرام پیسے. وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہوا کہ ایک طرف 5 روپے اور کسی طرف 100 روپے حلال کے، یہ ایک قطرہ جو ہے نا حرام کے ایک بڑے گند سے یہ قطرہ بہت بہتر چیز ہے. یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اس کے دنیا میں بھی برابر نہیں ہو سکتے اور آخرت میں برابر ہو ہی نہیں سکتے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر کے رہو. یہ جو اوپر بیان ہو چکا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اولی الالباب لب عقل کو کہتے ہیں، لب لباب ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. یا اولی الالباب، اے عقل والو، اے عقل والو تم اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون، اگر فلاح پانی ہے آخرت میں تو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو. اس میں کیا ہے اب اگلے سوال کا جواب، ابھی بھی سوال نہیں آیا، لیکن اللہ پاک اس تنبیہ کو، یہ تو تمہید ہوئی نا کہ اس سوال کا جواب دینے لگا ہے شاعر اللہ پر، جو اللہ پاک نے مقرر کیا وہ اللہ جواب دے گا. اس سے پہلے ایک اور تنبیہ کر دی، تنبیہ والی آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اچھا یہ پانچوں کے پانچوں سوال جو ہے نا اس کو پہلے اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے. وہ پیچھے 3 پڑھ کے آگے ہیں 3 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا پڑھا، یہ بھی یا ایھا الذین آمنوا سے چوتھا سوال ابھی اس آیت میں نہیں، اگلی آیت میں لیکن ایک تنبیہ کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. لا تسألوا، مت پوچھو، مت سوال کرو. ان اشیاء، کچھ ایسی چیزوں کا. ان تبد لکم، اگر وہ ظاہر کر دی جائیں، ظاہر کر دی جائیں. تسوکم، تم تکلیف میں ہو جاؤ گے. ساء یسوء، تمہیں برا لگے گا، تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. ایسی حکم احکامات نازل ہوتے تھے نا تو لوگ پھر پوچھتے تھے. وہ کیڑے نکالنے نہ کہیں، کیا کہیں مین میخ جس کو کہتے ہیں، چھوٹی یہ یوں کروں تو یہ کیا ہوگا، تو یوں. اللہ نے ایک موٹا حکم ایک دے دیا ہے، جسٹ ڈو اٹ. جیسا حکم تمہیں اللہ پاک نے بغیر کسی اس کے تفصیل کے ایک اللہ پاک نے حکم دے دیے جسٹ. اس کی مشہور اگزامپل یہ ہے، حج کا حکم جب حکم آیا، ایک صحابی نے پوچھا حضور یہ حج ہر سال فرض ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اس نے بعد میں پھر پوچھا حضور یہ ذرا بتا دینا ہر سال فرض ہے؟ 3 دفعہ پوچھا. بعض لوگوں کا یہ ہوتی ہے نا، ہمارے لوگوں میں کہ بہت مین میخ نکالنے والا یہ حکم، ان کا دل صاف ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ 100% اچھا کام کروں نا، جس طرح اللہ کی پسند ہے اس طرح کروں. دیکھیں نا ہمارے مثال کے طور پر بعض لوگ ہمارے غلو نہیں کرتے وضو کرنے میں. ہمارے دیکھیں بعض لوگوں کو وضو کرنے میں بڑا غلو ہوتا ہے کہ کوئی کمی نہ رہ جائے، تو کہ ان کی تقوی ہے، ان کا اس کی اچھی بات ہے ان کو یہ. لیکن مین میخ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کو کہا کہ اگر میں ہاں کر دیتا، آگے یہاں پہ بھی آگے بیان آ رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک. حضور کی ہاں تو حضور نے ہاں کر دینی تھی، ہر سال حج فرض ہو جائے تو کیا تماشا بن جاتا پوری امت کے لیے. ان کا سوال تھا. تو یہ ہوا کیا کہ جو چیز اللہ نے نہیں بیان کی، اس کو واضح نہیں کیا، مت پوچھو اس کا. اور یہ ہونا بھی یہی چاہیے. قرآن میں جو حکم علی الاطلاق آ گئے ہیں، سامنے حکم آ گیا نا، دین بس وہی ہے، اسی پہ سیدھا چلو. مین میخ نکالیں گے تو جیسے نا آپ ذرا غور کریں نا، ہمارے فقہاء نے، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک بات کو، یہ فقہاء کا کام ہے نا، انہوں نے تو امت کی اس کے لیے اپنی نیک نیتی سے کہ یہ معاملہ بھی یوں پیش آ سکتا ہے، یوں پیش آ سکتا ہے، اس کو فرض کر کے ایک بات کہ یوں ہو جائے تو کیا ہوگا، تو یوں ہو جائے تو کیا ہو جائے، اس کو انہوں نے اپنے قرآن و حدیث کے مطابق طے کرنے کی کوشش کی ہے. اس کو فقہ کہتے ہیں ہم، وہی ہے نا ان کا غور. لیکن وہ ساری ان کی محنت ہے. ٹھیک بھی 100% ٹھیک بھی ہو سکتی، 100% وہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کہیں ضروری نہیں کہ 100% ٹھیک ہو. اللہ کا حکم تو جو سامنے آیا، مثال کے طور پر وضو کے وہ 4 باتیں جو قرآن میں آ گیا کہ اپنے ہاتھ پاؤں کونیوں تک اور ہاتھ دھو لو، ختم، وضو ختم ہے. اب میں اس میں یہ جو اس میں مزید کوشش کروں تو پتہ نہیں کیا کچھ نکال سکتا ہوں. تو یہ اللہ پاک کہتے ہیں جو بات سامنے علی الاطلاق اللہ نے بیان کر دیے، بس ایسے ہی مان لو، دین یہی اسی کا نام ہے. اس میں اور باتیں نکالیں گے تو مشکل میں پڑیں گے. وَإِن تَسْأَلُوا، یہ کہتے ہیں مت پوچھو وہ چیزیں جو ظاہر نہیں کی گئی اللہ پاک نے.
کسی وجہ سے چھپائی ہیں نا. اللہ بھول تو نہیں گیا نا, سیدھی سی بات ہے. اللہ نے ایک حکم دیا ہے, تو اگر اللہ نے حکم دیا حج کا, میں اسی مثال کو, اللہ نے حج کا حکم دیا ہے تو وہ بھول گیا کہ ذکر کرنا بھول گیا اللہ کہ ہر سال کرنا ہے یا 10 سال میں ایک دفعہ کرنا ہے. وہ اس صحابی کے سوال کے پر یہ بات پیدا ایسے نہیں ہے. اللہ نے جان بوجھ کے اگر کوئی چیز چھپائی ہے, اس کو ظاہر نہیں کیا, تو اللہ نے اس امت کی آسانی کے لیے کیا. جتنی بات اللہ نے ظاہر کر دی ہے بس اس پر عمل کرتے چلو. وَإِن تَسْأَلُوا, اگر تم پوچھو گے, وَإِن تَسْأَلُوا واضح ہے نا, وَإِن اور اگر تَسْأَلُوا تم پوچھو, عنہا ان چیزوں کے متعلق, عنہا حینا ينزل القرآن, حینا اس وقت, ينزل القرآن قرآن نازل ہو رہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں. اگر کوئی حکم تم نے پوچھا ہے تو اللہ کی طرف سے اگر اس کی ایکسپلینیشن آ گئی, کوئی بات آ گئی, تو پھر تو ختم ہو گیا. پہلے تو میں نے کہا کہ حضور نے یس کہہ دیا اگر, تو پھر بھی ختم ہو جاتا ہے. قرآن کہہ دے یس کسی بات پر, یا کوئی حکم لگا دے, کوئی تفصیل بیان کر دے, تو بس اس تفصیل سے پھر آگے ہلنا چلنا تو مشکل ہو جائے گا نا. حج کا موسم ہے, مثال کے طور پر حج پر اس وقت کوئی سوال کر دیتا دور کہ یہ اونٹوں پر سفر کروں یا پیدل سفر کروں, زیادہ اچھا کیا ہوگا, یہ بھی ایک سوال بن سکتا ہے نا. اگر اس وقت ایسا اللہ پاک طے کر دیتے تو آج ہم کیا کرتے. اللہ نے ایک حکم دیا ہے, ایک ہم بس اے سچ اس کو مانو. اس میں مین جب ڈھونڈو, اگر الگ طے کر دیتے اونٹوں پر جانا ہے, پیدل جانا ہے, یا گھوڑے پر جانا ہے, یا یوں ارسال کرنا ایک مصیبت پر, تو یہ کہتے ہیں وَإِن تَسْأَلُوا, اگر تم پوچھو گے, حین ينزل القرآن, جب قرآن نازل آ رہا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ تبد لکم, وہ چیز تمہارے اوپر ظاہر کر دی جائے. یعنی کہا کہ ظاہر کر دی گئی. اللہ پاک نے تنبیہ کیا کہ مت پوچھو, کہ ایسا نہ ہو کہ وہ تم پر چیز ظاہر کر دی جائے. اف اللہ عنا, فی الحال ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے, کچھ اور نہیں کہا. اللہ ہم نے تمہاری یہ باتیں پوچھنی معاف کر دی ہیں. واللہ غفور الرحیم, اللہ غفور الرحیم ہے. جو حکم اے سچ آ گیا بس اسی کے پہ عمل کرتے جاؤ. اللہ بھولا نہیں ہے, اللہ جانتا ہے خوب جانتا ہے. جو حکم جیسے دے دیا اسی طرح عمل کرو. اب وہ آگے نہیں, ایک آیت تھوڑی سی رہتی ہے, قد سأل قوم من قبلکم, ایسے سوال تم سے پہلے بھی ایک قوم نے کیے تھے. قد سأل, پوچھ چکا ہے اس کے متعلق, قوم من قبلکم, ایک قوم, کوئی قوم پہلے سے پوچھ چکی ہے. اصل میں یہ یہود ہیں. یہود ایسے سوال کرتے تھے, پہلے بھی ہم کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے سوال کرتے تھے. پہلے ہم پڑھ کے کہ ایسے سوال نہ کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا, ہم پہلے بھی پڑھ کے آ گئے ہیں نا. تو یہ بیماری یہود میں بہت زیادہ تھی, لیکن اللہ پاک نے یہاں اس قوم یہود کا ذکر نہیں کیا. یہاں ان کی وہ ایسے ہوتا ہے نا, میں جیسے کہتا ہوں یار یہ بیٹھا ہے میرا بھائی, اس نے اس کی کوئی بات مجھے پسند نہیں آئی تھی, مثال کے طور پر, یار بس ایک آدمی پھر بولے گا تو ایسے کہے گا, ایسے بولوں گا نا, بات اس کی ہے لیکن اس کی بات مجھے پسند نہیں آئی, تو میں اس کو تنکیر میں ذکر, ایک آدمی اب ایسے بات کرتا ہے تو پھر میں کیا کروں. تو اللہ نے ایسے کہا ہے کہ کوئی قوم ایسی بھی تھی کہ ایسی پوچھتی تھی, وہ یہود والی تھی. ان کا ذکر نہیں کیا اللہ پاک نے, ان کو نگلیکٹ کیا تنکیر کے ذریعے. تو بدلک کیا, قد سالا قوم من قبلکم, تم سے پہلے بھی ایک قوم تھی جو یہ ایسا پوچھتی تھی, وہ یہود تھے. ایک قوم نے پوچھا تھا, ثم اصبحوا, پھر وہ ہو گئے, اصبح ہو جانا, بہا کافرین, جو تفصیل اس نے پوچھی تھی, تفصیل جب ہم نے بیان کر دی تو وہ مصیبت میں پڑ گئے, تو انکار کرنے بیٹھ گئے. یہود یہی کرتے تھے, سوال آتا تھا, ظاہر اللہ نے ایک بیان کر دیا, ایک حکم آ گیا, اب ان کو تکلیف پڑے تو پھر وہ کافر ہو جاتے ہیں اس کو انکار کرنے. یہاں کہاں پہ, تو اللہ پاک نے یہ تنبیہ کی ہے کہ مت سوال کیا کرو, جتنا بات تمہیں اللہ پاک نے یا رسول نے دے دی ہے بس اس کے مطابق چلتے رہو, سوال نہ کرو. حین ینزل القرآن, اب ہم علماء سے جو سوال کرتے ہیں, اب ینزل القرآن والی بات نہیں ہے نا, اب تو نہ رسول ہے نہ ینزل القرآن کا وقت ہے. اب تو ہم پوچھ کے پوچھیں گے نا, تو کوئی بات نہیں سمجھ آئی ان اللہ کے احکامات. اب وہ سوال آ گیا جو چوتھے نمبر کا سوال ہے. چوتھے نمبر کا سوال ہم پڑھیں گے تو وہ سوال بھی سمجھ آئے گا. سوال تو اللہ پاک نے مینشن نہیں کیے, پیچھے بھی تینوں سوال مینشن نہیں کیے, یہ چوتھا بھی مینشن نہیں کیا. اللہ پاک کہہ رہا ہے ما جعل اللہ, نہیں بنایا اللہ نے, نہیں یو جعل اللہ الکعبۃ الحرام, یہ آ گیا نا, جعل اللہ الکعبۃ, اللہ نے بنایا ہے کعبہ کو بھی اور شہر الحرام کو بھی, حج کو بھی, قلائد کو بھی تمہارے لیے ایک کیا بنائے, شاعر بنائے.
شاعر بنائے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین یفترون علی اللہ الکذب. اللہ نے تو یہ جو 4 چیزیں ہیں ان کو بیان کرتے ہیں، ان کو کچھ نہیں بنایا. وہ اللہ نے، اب لفظ میں بولتا ہوں، وہ اللہ نے مشروع کی ہیں، شریعت بنائی ہے، وہ اللہ نے مشروع کی ہیں وہ 4 چیزیں. ان 4 چیزوں کی کوئی مشروعیت اللہ پاک نے بیان ہی نہیں کی. پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا. پوچھا اس لیے تھا کہ یہ ویسے تو سارے مشرکین بھی حج کی اور قلائد کی عزت کرتے تھے. مشرکین پہلے اسلام سے پہلے ایک اور 4 قسم کے اور بھی نظریں تھیں لوگوں کی. یہ جانور ہیں، یہ جو قلائد اور حج، یہ تو جانور ہیں نا، یہ تو جانوروں کا ذکر ہے. حدی کے جانور ہیں اور قلائد جو نظر کے جانور ہیں، یہ بھی 4 جانور ہیں. یہ کون سے جانور ہیں؟ بحیرہ، مختلف تفاسیر نے مختلف کیا، لیکن بہرحال 4 جانور ہیں. میں بحیرہ شاید ایک اس اونٹنی کو کہتے تھے کہ جس کا دودھ وہ بتوں کی نظر، کسی بت کی نظر کر دیتے تھے، اس کو پھر فری چھوڑ دیتے تھے. اس کا دودھ دونا بھی جائز نہیں ہوتا تھا، وہ فری چلتی. کسی چراگاہ میں جائے جو مرضی کرے، اس کو بتوں کے نام پہ وہ چھوڑ دیتے تھے. صاحبہ، یہ بھی ایک اونٹنی تھی، جو اونٹنی 5 بچے دے دیتی تھی، اس کو پھر فری چھوڑ دیتے تھے. یا اس کا ایک اور بھی ہے کہ 6ٹھا بچہ بھی میل ہوتا تھا، یا 5 فیمیل دے دیتی، تفسیر ہے. لیکن بہرحال ایک اونٹنی تھی جو ایک خاص خاصیت کی، جب حامل ہو جاتی تھی اس کو فری چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام پہ. وہ فری چرتی تھی، اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا. جیسے انڈیا والے گائے روڈوں پہ چل رہی ہو تو ان کی گو ماتا ہوتی ہے، وہ اس کی عزت کرتے ہیں. یہ بھی ان جانوروں، 4 کے جو 4 ہیں، ان 4 جانوروں کے کسی چراگاہ میں چلی جائے، کوئی نقصان کر لے، کوئی کچھ بھی کر لے، اس کو ہاتھ لگانے کی جرت نہیں ہوتی تھی کسی کو. اس کو صاحبہ کہتے تھے ایسی اونٹنی کو. ولا وسیلتن، اور کوئی ایسی اونٹنی، یہ بھی اونٹنی اور بکری بھی اس میں کہتے ہیں، کہ پتہ نہیں کتنے وہ میل بچے دے دے. ایک تفسیر میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بکری اگر اس کی بکری پیدا ہوتی ہے، میل پیدا ہوتا ہے تو وہ نظر ہو جاتا تھا، بکری پیدا ہوتی تھی رکھ لیتے تھے. جوڑا پیدا ہو جائے تو اس میں پتہ نہیں ایک بکروٹا ادھر دے دیتے تھے، بکری رکھ لیتے تھے، اس کو وسیلہ کہتے. ایک جگہ لکھا ہے یہ بھی ایک اونٹنی ہوتی تھی، اور جس کو اس کی بھی پریگننسی، پتہ نہیں کتنی پریگننسی کر لے تو اس کو بھی چھوڑ دیتے. بہرحال یہ بھی اونٹنی تھی، کسی وجہ سے اس کو نظر کر دیتے تھے بتن. ولا حامن، حامن ایک اونٹ ہوتا تھا. اونٹ ایسا کہ جس کے، ایک تفسیر میں لکھا ہوا ہے جس کا پوتا سواری کے قابل ہو جائے. یہ بھی کہا تھا ایسا اونٹ جس کا بیٹا ہو، پھر اس کے اگلا اونٹ جس کا پوتا. اور ایک نے لکھا ہے جس کے سلب سے 10 اونٹ پیدا ہو چکے. اس قسم کا اونٹ، ان کو بھی فری چھوڑ دیتے تھے. فری چھوڑ دیتے تھے، بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے تو وہ پھر فری ہوتے تھے. اب یہ تو یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب ہو رہا ہے. وہ یہ تو نہیں سوال کر سکتے کہ ہم بتوں کے نام پہ چھوڑ دیں، لیکن وہ اللہ کے نام پہ چھوڑنے کیسے پوچھ رہے تھے کہ ہم ایسے جانور جیسے پہلے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، اب ہم اللہ کے نام پہ ایسے جانور چھوڑ سکتے ہیں؟ بتوں کو تو نہیں پوچھ سکتے نا، مسلمانوں کو خطاب ہے. مسلمانوں، یہ بتوں کے متعلق نہیں پوچھ رہے ہوں گے، یہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دے، اب ہم کیا کریں ایسے جانور. اب بھی ہم اس طرح، کیونکہ ذہنیت تو وہی تھی نا، اسی لوگوں سے اٹھ کر آئے ہوئے تھے نا، اسی میں بڑے ہوئے تھے. تو وہ کہتے ہیں اب ان کیا کریں، ان کا اللہ نے کہا ہی نہیں ہے تو تم کیوں سوال کر رہے ہو؟ یہ آپ پیچھے سوال ہے، اس کا سوال کیوں کر، یہ اللہ نے مشروع کیے ہی نہیں ہے تو مت پوچھو. یہ خام خواہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے. ولیکن الذین یفترون علی اللہ الکذب، وہ کہتے یہ کیا تھے کہ یہ پھر اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں. بتوں کی چیزیں بھی وہ تو کہتے ہیں یہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ یہی کہتے ہیں نا بتوں کو کہ یہ تو اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کے قریب لے جانے والے لوگ ہیں. تو یہ بتوں کے نام پہ کرتے تھے. وہ کہتے اللہ راضی ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں ولیکن الذین کفروا، یہ کافروں نے یفترون علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ باندھا ہوا ہے، اللہ کے نام پہ یہ جھوٹ باندھا ہوا ہے. اس کے یہ نیکی کا کام اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں، وہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. اب یہ نہیں، جو اللہ پاک نے نیکی بتا دی ہے کہ یہ نیکی ہے، بس وہ نیکی ہے. اپنی طرف سے کوئی اور نیکی بنا کے، اسی کو تو بدعت کہتے ہیں. بدعت بھی یہی ہے نا، اب بھی یہی ہوتا ہے نا، وہ نیکی کا کام ہے، یہ بڑا اچھا کام ہے، اللہ خوش ہو گئے. اللہ جن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں اللہ نے بتا دی ہے.
اب اپنی طرف سے کوئی نئی چیزیں ایجاد کر کے اللہ کے نام پہ کہ یہ نہ جی یا درود شریف بھی تو پڑھتے ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں نا، درود شریف پڑھنا بہت ثواب ہے، لیکن جو جس طریقے سے بتایا گیا اسی طرح جو بھی اور بدعات ہیں، میں ایک تو میں ایسے ہی ذکر کر دیا، اور کتنی بدعات ہیں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی ہم اللہ کا نام ہی تو کر دیں، تو یہ کیا ہوا کہ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ کہے یہ سارے بے عقل لوگ ہیں، ان میں سے اکثر جو یہ کام کرنے والا ہے لا یعقلون، اللہ نے مشروع نہیں کیا تو بس وہ ختم ہے۔ یہ تو ہو گیا، یہ اس چوتھے سوال کا جواب آ گیا۔ اب اگلے سوال کی شاید تشریح ہونے کے لیے پہلے بھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ، تعالو الہ، اس کی طرف ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا ہے قرآن، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف جو اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں، اور رسول کی طرف رسول بھی اللہ کے احکامات کو بیان کرتا ہے، تو وہ کہتے کیا ہیں؟ اب یہ کن کے بارے میں ہوگا؟ خطاب تو مسلمانوں کا ہے، لیکن یہ اب کہاں پہ ہے؟ یہ وہی قوم ہے جو مدنی صورت ہے نا، مدینے میں کون سی قوم موجود ہے جو یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ یہودی ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ رسول کی، وہ کہتے ہیں بس جو ہمارے آبا و اجداد، ہمارے آبا جس پہ قائم تھے ہم اسی پہ چلیں گے۔ قالو، وہ کہتے ہیں حسبنا، ہمارے لیے کافی ہے، ما وجدنا علیہ آبانا، جس پر ہم اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ شاید منافقین میں بھی کوئی ایسے ہوں کہ وہ اسی قسم کی بدعات میں مبتلا ہوں، یا یہود ہیں، ان کو جب بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف تو وہ کہتے ہیں جس بات پہ ہمارے آبا و اجداد تھے بس وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ پاک ایک اور اولو کان آباؤہم، چاہے کانا ہوں ان کے آباؤہم لا یعلمون شیئا، وہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کس بیس پر تم یہ بات کر رہے ہو؟ وہ تمہارے آبا و اجداد کے پاس کوئی علم آیا تھا؟ وہ جانتے تو کچھ نہیں۔ ولا یہتدون، کوئی وہ ایسے ہدایت یافتہ تھے، کوئی ریکارڈ ہے، کوئی علم کی بات ان کے پاس ہے کہ جو یہ کہتے ہو کہ وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ ٹھیک کر رہے تھے؟ مثال کے طور پر میرے والد صاحب یا میرے دادا یا میرے کچھ کر رہے ہوں تو بس میں ان کو ایسے فالو کروں؟ میں پوچھنا چاہیے نا کہ میرے دادا نے، میرے والد نے یہ بات کہاں سے لی ہے؟ قرآن سے ہے تو بس ٹھیک ہے، واضح ہے۔ اگر وہ علم کی بات نہیں ہے، ایسے ایک رسم چلی آتی ہے کہ اور میں کہوں کہ میرے دادا کر رہا تھا، میرا والد کر رہا ہے، میں اس پہ چلتا رہوں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے ہی چل رہا ہے کہ نسل در نسل چل رہا ہے۔ ہمارے ایک بہت اچھے عزیز دوست تھے، اللہ مغفرت کرے، بہت اچھے انسان تھے وہ، لیکن عقائد میں کچھ اختلاف تھا ہمیں، تو اگر کوئی ایسی بات کی جائے نا، میں سچ کہتا ہوں، وہ ابھی بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملتے ہیں، یار ان کو بول یار تو آہتا ٹھیک، تیری گل دلیں لگ دی ہے، پر میرے والد صاحب تو بڑے نیک آدمی ہیں یار، انہوں نے تو ساری زندگی بڑی نیک گزاری ہے، تو وہ غلط ہے۔ اب اس کا کیا جواب؟ یہی بات ہے نا بھئی، وہ جس بات پہ چل رہے تھے کیا دلیل تھی ان کے پاس؟ یہ بھی اللہ بھی کہا ان کے پاس کون سا علم ہے؟ ہاں دونوں وہ پہلے ہم کر چکے ہیں، وہ جو منافقین ہیں، منافقین بھی آتے ہیں، بالکل ابھی ایسی میں نے کہا، اس لیے منافقین کو ہو سکتا ہے منافقین بھی ہوں، یہود بھی ہوں، مدینہ میں ہیں، یہ پہلے ذکر کیا ہے، تو یہ ان کو کہیں گے، وہ کہیں گے کہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے، ان کے پاس علم لا یعلمون، ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، لا یعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ولا یہتدون، ہدایت کے لیے تو کوئی علم چاہیے نا، کوئی بنیاد چاہیے نا، یہ دونوں باتیں نہیں تھی تو پھر تم کیسے ان کو کرتے ہو؟ اب اگلا جو یا ایھا الذین آمنوا آ رہا ہے، یہ 5واں سوال آ رہا ہے، لیکن اس 5ویں سوال کو سمجھنے کے لیے ذرا تھوڑا سا ایک تفصیل ہے، ٹائم ہے، چلیں تھوڑا پہلے پڑھ لوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، نہیں 5واں سوال اگلی آیت سے ہے، یہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ اوپر جو آ چکا ہے نا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف، رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں، اللہ پاک اگلی آیت میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو تم اپنے جان کے ذمہ دار ہو، علیکم انفسکم، یہ جو ان کو دعوت دیتے ہو وہ پھر بھاگتے ہیں کہ بس ہمارے لیے ہمارے ماں باپ کا دین ہی کافی ہے، وہ جو بھاگتے ہیں تو پھر مسلمان بھی خفا ہوتے تھے، جیسے رسول کو کہا کہ تمہارا کام صرف پہنچا دینا ہے، مسلمانوں کا بھی کام بتا دیا، تم نے اوپر کہہ دیا ہے،
تم نے اپنا کام کر دیا ہے. مسلمانوں کا کام ہے نا بات کو پہنچانا. یہ تو امت پیدا ہی اس لیے کی گئی ہے کہ یہ نبی کا کام لے کر چلے گی, اس کو سارے تک پہنچائے گی. یہ اوپر انہوں نے پہنچا دیا, جب ان کو کہا دیا وہ نہیں مانے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے, وہ بھی خفا ہوتے تھے, مسلمان بھی خفا ہوتے تھے. وہ کہتے ہیں نہیں, تمہاری ذمہ داری اپنے جان کی, تم نے اپنا کام کر دیا. یہ ان کو بھی کہا ہے تم نے بھی بات پہنچا دی ہے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, نہیں تمہیں کوئی تکلیف دے سکتی من ضل, جو گمراہ ہو جائے, تمہیں کوئی تکلیف نہیں. اذا اہتدیتم, جب تم ہدایت پر ہو. ہدایت پر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ پورے دین کو لے کر چل رہے ہو, اس میں دعوت و تبلیغ شامل ہے. اس آیت کا بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں بس مسلمان کا کام ہے. یہ آیت کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, تم صرف اپنے ذمہ دار ہو. لا یضرکم من ضل, کوئی گمراہ ہوتا ہے تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ بات نہیں ہے. یہ تو اگر تم ہدایت پر ہو کا مطلب کیا ہے کہ تم دین کا کام کر رہے ہو. اذا اہتدیتم, جب تم ہدایت پر ہو تو پھر جو یہ اوپر جو جن کو ذکر ہوا ہے وہ گمراہ ہوتے ہیں, نہیں مانتے, آباء و اجداد کی مانتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں, وہ اگر گمراہ ہوتے ہیں وہ تمہیں تکلیف نہیں, تمہارا کام ہو چکا ہے. الی اللہ مرجعکم جمیعا, تم سارے کے سارے اللہ کی طرف آؤ گے. الی اللہ, اللہ کی طرف, مرجعکم تمہارا لوٹ کے آنا, رجوع کرنا, جمیعا سارے, تم بھی اور وہ بھی, تم نے سارا آنا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ, پھر اللہ پاک تمہیں خبر کر دے گا, بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, تم جو کچھ عمل کرتے ہو. تو یہ اس کو آ گیا. اب اگلا سوال آ رہا ہے. اگلے سوال سے پہلے اگلا سوال ہے گواہی دینے کے بارے میں. اور اگلے کس گواہی کے بارے میں؟ اگلا سوال جو آگے منشن ہوا ہے نا, وہ جو مرنے والا وصیت کر رہا ہے گواہی کی, یہ تو منشن نہیں ہوا اس صورت میں. پیچھے وہ پہلے منشن ہوئی ہے. پیچھے ہم اذا حضر احدکم الموت, ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جب وصیت کرنے والا ہوگا, وصیت جہاں پہ کچھ ذکر بھی کیا تھا کہ 1/3 وصیت کر سکتے ہیں یا جو بھی ہے, تو وصیت کا ذکر تو نہیں ہوتا. لیکن اس صورت میں یہ جو شہادت للہ ہے نا, اللہ کے لیے قائم ہونا بالقسط, کونوا شہداء للہ, ہم نے پہلے اللہ کے لیے گواہی کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ. اور یہ شہادت انسانوں پر یہ گواہی دینے کا کام, یہ کام کرنا پہلے یہود کے ذمہ تھا, بنی اسرائیل کے ذمہ تھا, اب مسلمانوں کے ذمہ آ چکا ہے. تو یہ جو اللہ کے لیے جو گواہی دینے کی والی بات ہے, یہ پیچھے جو منشن ہو چکی ہے, اس وجہ سے لوگوں کے ذہن میں ایک اور سوال آیا, یہ ضمناً سوال آیا کہ یہ جو ہم گواہیاں توڑتے رہتے ہیں, باقی گواہیاں جو یہود پر تو عذاب آ گیا, جو گواہی انہوں نے اللہ کے نے ان کے ذمہ جو شہداء للہ ہونے کا کام جو لگایا تھا, انہوں نے ٹھیک طریقے سے نہیں کیا, تو اللہ نے ان کو دھتکار دیا, چھین کے بنو اسماعیل کو, اور مسلمانوں کے ذمہ کر دیا ہے یہ والا کام. یہ کام تھا. لیکن ان کے ذمن میں یہ آ گیا کہ یہ عام جو ہم گواہیاں دیتے ہیں, اس میں بھی الگ کو ٹھیک طریقے سے کام نہ کرے تو پھر اس کی کیا صورتحال ہے. اب یہ سوال کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, شہادت بینکم, تمہارے درمیان میں یہ شہادت جو ہے, کون سی گواہی, اذا حضر احدکم الموت, جب کسی کو موت آ جائے, حاضر ہو جائے, حاضر موت مؤنث نہیں ہے, مذکر ہے, حاضر ہو جائے, جب موت حاضر ہو جائے, حین الوصیہ, وصیت کے وقت, تو کیا کرنا ہے, اثنان ذوا عدل منکم, تم نے دو ذوا عدل والے معتبر آدمی, جن کو پہلے بھی ذوا عدل شاید پچھلی دفعہ بھی درس میں آیا تھا, جو کیا معتبر آدمی, عدل والے آدمی, اچھے آدمی, 2 آدمی تم گواہ اس کے لیے مقرر کرو, منکم, تم میں سے. اب یہ اس منکم کا کیا مطلب ہے؟ یہ مسلمانوں کو خطاب ہے, تو زیادہ مطلب تو یہ ایک مسلمان ہو. لیکن یہ بھی کہا ہے کہ بعد نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے تمہارے اپنے قبیلے کے لوگ, قبیلے کے لوگ بھی شاید مسلمان ہی ہوں, سارے قبیلے کے لوگ ہوں. او آخران من غیرکم, اگر اچھا, او آخران من غیرکم آگے پڑھوں گا تب بات ہوگی. ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت, اگر تم سفر کر رہے ہو, ان انتم ضربتم فی الارض, اگر تم سفر کر رہے ہو زمین میں, ضرب فی الارض کا ترجمہ ہم نے کیا ہوتا نا, زمین میں ضرب لگانا, ترجمہ تو یہ بنتا ہے, جب تم زمین میں ضرب لگا رہے ہو, ضربتم فی الارض, اس کا مطلب ہوتا ہے تم سفر کر رہے ہو. میں نے انکو کی مثال دی تھی, ہماری انکو میں کہتے ہیں زمین میں لمبا سفر کو کر رہے ہیں, پینڈا مارنے کا لفظ ہم بھی استعمال کرتے ہیں. تو اذا ضربتم فی الارض, جب تم زمین میں سفر کر رہے ہو, فاصابتکم مصیبت الموت, تمہیں موت آ جائے, فاصابتکم, تمہیں پہنچ جائے مصیبت الموت, موت کی مصیبت, تو پھر کیا کر رہے ہیں, یہ
اب منکم میں سے نہیں ملتے، او آخران من غیرکم، میں واپس آ گیا ہوں واپس، یا غیر میں سے 2 بندے لے لو۔ اگر اپنے بندوں میں سے کوئی ملتا ہے تو کرنے تو وہی ہیں، لیکن اگر تم سفر پہ ہو، مجبوری ہے، تو پھر کوئی اور بھی لے سکتے ہو، یہ گواہی لے سکتے ہو۔ یہ بات یہاں ختم ہوگی۔ گواہ 2 رکھنے ہیں۔ اب وہ 2 گواہ جو رکھے ہیں، جو من غیرکم، ان کے ساتھ اگلا معاملہ نہیں ہے جو آگے بیان ہو رہا ہے، یہ جنرل معاملہ ہے جو اپنے سفر میں تو کوئی ایک آدمی مرے گا، کوئی یہ معاملہ تو کبھی زیادہ فریکوینٹلی پیش تو نہیں آئے گا نا۔ فریکوینٹلی پیش تو وہ آئے گا جو اپنے گھروں میں مر رہے ہیں، اپنے 2 گواہ مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اگلا معاملہ جو ڈسکس ہوا ہے وہ ان کا معاملہ ہے۔ تحبسون، اگر میں ذرا آیت کو لمبا پڑھوں گا تو ایک لفظ پہ رکوں گا، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد روک لو، فیقسمان باللہ، وہ اللہ کی قسم کھائیں گے، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو جائے۔ یہ گواہی دینے والے جو ہیں نا، ان کی گواہی میں کوئی شک وت، ایک آدمی مر گیا ہے، اس کے 2 گواہ ہیں، اگر گھر والے بھی جانتے ہیں، رشتہ دار بھی جانتے ہیں ہمارے مرنے والے نے کیا گواہی کی ہے، 2 بندے گواہ بھی موجود ہیں، معاملہ تو چل گیا، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ لیکن اگر کہیں پہ اڑ پھنس ہو جائے، جو اس کے رشتہ دار ہیں وہ کہیں گے نہیں ایسے معاملہ نہیں، ایسے، تو تبھی شک پیدا ہوگا نا، پتہ نہیں یہ 2 سچ بول رہے ہیں، وہ کہیں گے نہیں یہ ٹھیک نہیں گواہی دے رہے، وہی کہیں گے نا جن کا حق، وہ سمجھ گیں گے ہمارا حق مارا جا رہا ہے، ایسے ہی ہوگا نا، وہ ہمارا حق، وہ کہیں گے یہ گواہی ٹھیک نہیں دے رہے، تو شک میں پڑ گیا نا۔ اگر معاملہ انیر تب تم، اس کا ترجمہ پہلے کرتا ہوں، اگر تم شک میں پڑ گئے ہو یا گیا، تو پھر کیا کرو گے؟ تحبسونہما، حبس یحبسو، روک کے رہنا، حبس کہتے ہیں نا، ہوا رکی ہوئی ہو تو حبس، تحبسونہما، ان دونوں کو روک لو، ان گواہوں کو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، کہاں پہ؟ مسجد میں نماز ہوتی ہے، مسجد میں ان کو روک لو، پھر وہ کیا کریں؟ فیقسمان باللہ، وہ اللہ کی قسم کھائیں گے، ان تب تم، یہاں پہ آ گیا، وہی شک کا معاملہ ہے، یہ عربی کی ترتیب ایسے ہے کہ وہ قسم کیا کھائیں گے؟ لا نشتری بہی ثمنا قلیلا، اس قسم کے ذریعے سے یا اس گواہی کے ذریعے سے ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے، لا نشتری، ہم کچھ بیچنے، ثمنا، اس کے ذریعے سے کوئی مول نہیں لے، ثمنا قلیلا، ثمنا کوئی مول، کوئی اپنا فائدہ نہیں ہو رہے، ولاؤ کانا ذا قربا، یا کسی اپنے قرب والے کو کوئی فائدہ نہیں دے رہے، چاہے ہمارے قرب، کسی کو ہم فائدہ نہیں دے رہے، ولا نکتم شہادت اللہ، ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپا رہے، یہ اللہ کی گواہی جو انہوں نے گواہی اس سے مرنے والے سے لی ہوئی ہے، اللہ اس کو اون کر رہا ہے، اللہ کی گواہی ہم چھپا نہیں رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ ان سے قسم کھائی جائے گی، جو گواہی دے رہے ہیں وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے لیے کوئی گواہی، وہ ان سے قسم کھلائی، اگر شک میں پڑ گئے، معاملہ شک میں پڑ جائے پھر، ورنہ تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، شک میں پڑے گا تو پھر ان کو قسم کھلوائی جائے گی ان 2 اوریجنل گواہان سے۔ اوریجنل گواہان کو آگے اللہ پاک نے ایک اور لفظ بولا ہوا ہے، اولیان، اگلی آیت میں آگے آ رہا ہے، اولیان، جن کا پہلا حق ہے گواہی دینے کا، وہ 2 ہیں، تو وہ ان سے قسم کھلائی جائے گی، وہ یہ قسم کیا کھائیں گے کہ ہم اس میں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے، چاہے ہمارے سامنے ہمارے رشتہ دار ہوں یا کیا، ہم کوئی گواہی چھپا نہیں رہے، اور آخر میں وہ کیا کہتے ہیں؟ انا اذا لمن الآثمین، انا، بے شک ہم، اذن کا مطلب ہوتا ہے تب تو کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے، قسم غلط اٹھا رہے ہیں، انا اذا لمن الآثمین، ہم تو پھر بڑے گناہ گار، آثم گناہ کو کہتے ہیں، گناہ گار کو کہتے ہیں، ہم بڑے گناہ گاروں میں سے ہوں گے، یہ انہوں نے قسم کھا لی۔ فَإِنْ عُسِرَ، اگر بات ظاہر ہو جائے، عُسِرَ، آثارا یا سرو شاید اس کو کہتے ہیں، ضربت یضربو، ایک بات خود، ویسے تو اس کو پھسل جانے کو بھی کہتے ہیں عُسِرَ کو، آثارا یا سرو، ایک بات خود ظاہر ہو جائے، وہ سورہ کہف میں ہے نا، وَكَذَلِكَ آثَرْنَا، ہم نے یہ بات ظاہر کر دی ان لوگوں پر، آثرنا سورہ کاف میں آتے، اور یہ اسی فینوسرا، اگر بات ظاہر ہو جائے کہ یہ کچھ، فینوسرا، اگر بات ظاہر ہو جائے، اسم انہو مستحقا اسمن، کہ ان 2 گواہوں نے گناہ کما لیا ہے، انہوں نے حقدار، انہو مستحقا، استحق، انہوں نے حقدار ہو گئے ہیں اسمن، گناہ کے، اگر انہوں نے گناہ کما لیا غلط گواہی دے کے، اگر یہ بات ظاہر ہو جائے، یا شک، پہلے تو شک کی بات تھی، اب اگر یہ ظاہر ہو جائے پھر کیا کرو؟ فآخران، پھر 2 دوسرے بندے، آخران 2 دوسرے بندے، یہ تو پہلے اولیان ہے نا، ان کا ذکر پھر آ رہا ہے، فآخران یقومان، وہ پھر کھڑے ہوں گے، مقامہما، ان 2 گواہوں کے بدلے میں،
مقامہما، یہ گواہ کہاں سے آئیں گے؟ اللہ کہتے ہیں من الذین استحق علیہم الاولیاء، کن لوگوں میں سے ہوں گے یہ دو نئے گواہ، دو نئے گواہی دینے والے کا؟ من الذین، ان لوگوں میں سے ہوں گے، استحق علیہم، ان کا حق، جن کا حق یہ خراب ہو رہا تھا، علیہم الاولیان، یہ اولیان جو ان کا، اولیان کی گواہی کی وجہ سے جن کا حق مارا جا رہا تھا، جن کا، ان میں سے دو بندے، وہی تو آخر میں اعتراض کر رہے ہوں گے نا، اعتراض تو وہی لوگ کر رہے ہیں جن کا وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، یہ وصیت، یہ بات ٹھیک نہیں کر رہے، تو ان لوگوں میں سے، ان رشتہ داروں میں سے جو وارث ہوں گے جو ان کی شاید، ان میں سے دو لوگ گواہی دیں گے، وہ کیا گواہ؟ فیقسمان باللہ، وہ بھی قسم کھائیں گے اللہ کی، یہ اوریجنل فیقسمان، اولیاء نے سمجھ آ گئی نا کہ وہ اوریجنل گواہ کی وجہ سے ان کو نقصان ہو رہا تھا جو سمجھ رہے تھے، ان میں سے دو بندے کھڑے ہوں گے، فیقسمان باللہ، وہ دونوں قسم کھائیں گے اللہ کی، قسم کیا کھائیں گے کہ نہیں معاملہ یوں تھا، اور پھر وہ کہیں گے لشہادتنا، یقیناً ہماری شہادت، احق من شہادتہما، ہماری شہادت زیادہ احق ہے، زیادہ مناسب ہے، زیادہ حق کے قریب ہے ان دو کی نسبت، وما اعتدینا، ہم کوئی زیادتی نہیں کر رہے، ہم حد نہیں کراس کر رہے، وما اعتدینا انا اذا لمن الظالمین، اسی طرح انا اذا لمن الآثمین، انا اذا لمن الظالمین، پھر تو ہم، اذن کا مطلب پھر تو، لمن الظالمین، ہم ظالموں میں سے ہو جائیں۔ انہوں نے بھی قسم کھائی ہے، انہوں نے بھی قسم کھائی ہے، اگر یہاں بیان تو نہیں ہوا ہے، یہ ایسی قسم شاید آپ نے سورہ نور اگر پڑھی ہوئی ہو تو وہاں پہ بھی ایک قسم ہے، زنا کے لیے وہ 4 گواہ چاہیے، زنا کے ثبوت کے لیے وہ 4 گواہ چاہیے، لیکن ایک خاوند اپنی بیوی کو زنا میں دیکھ لے تو زنا، ویسے بھی 4 گواہ تو بڑے مشکل بات ہو جاتی ہے، اگر ایک خاوند اپنی بیوی کو زنا کرتا ہوا دیکھ لے تو اب وہ کیا کرے؟ وہ 4 گواہ کہاں سے لائے؟ نہیں لا سکتا، زیادہ امکان تو یہ ہے گناہ کہاں، اب وہ کہ باقی اگر کسی اور کا معاملہ ہے تو وہ تو اب یہ خاوند کا معاملہ ہے، خاوند اس بیوی کو کیسے برداشت کرے گا؟ وہ اگر نام لیتا ہے تو قذف پڑتی ہے، 4 گواہ تو اس کے پاس کوئی نہیں ہے، پھر تو 80 کوڑے پڑتے ہیں اس کو اگر نام لیتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی بیوی پر اگر الزام لگائے گا تو پھر اس پہ اب اس کے لیے اللہ پاک نے الگ نظام رکھا ہے، قذف کی سزا اس کو نہیں، اللہ پاک نے اس کے لیے نظام، وہاں پہ سورہ نور میں بیان ہوا ہے کہ یہ قسم کھائے گا، یہ اللہ کی قسم کھائے گا، 4 دفعہ قسم کھائے گا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اور 5ویں قسم کھائے گا کہ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، یہ 5 قسمیں کھائے گا۔ اب یہ گواہی پوری ہوگی اس کی، یہ 4 گواہ لانے کی ضرورت نہیں، اس کی گواہی پوری ہوگی ہے، اگر وہ عورت نہیں بولتی تو اس کو سزا ہو جائے گی، لیکن آگے اللہ قرآن پاک کہتا ہے کہ اگر اس عورت سے بھی سزا تب ہٹے گی وہ بھی قسم کھائے، تو دیکھیں نا یہ ایسے ہی معاملہ ہے، وہ بھی قسم کھائے، 4 دفعہ قسم کھائے کہ یہ جھوٹا ہے اور مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر یہ سچا ہے، وہ بھی قسمیں کھا لے، پھر وہ سزا سے بچ جائے گی، پھر ان کی میں سیپریشن ہو جائے گی، وہ الگ معاملہ، یہ اس قسم کا معاملہ کہ 2 گواہ اوریجنل گواہ ہیں، وہ اگر شک میں پڑ گئے یہ گڑبڑ ہے تو 2 گواہ وہ کھائیں گے، پھر اس کے مطابق میرے خیال میں دوسرے گواہوں کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا، اگلی آیت بتا رہی ہے کہ دوسرے گواہوں کے مطابق فیصلہ بھی ہو جائے گا، یہ اگلی آیت بات کلیئر ہو گئی نا؟ ذالکا، یہ والا طریقہ، ذالکا یہ طریقہ، ادنا زیادہ قریب ہے، ان یاتوا بالشہادت علی وجہہا، کہ یہ 2 جو اوریجنل گواہ ہیں یہ ٹھیک گواہی دیں گے جب انہیں پتہ ہوگا، آگے اللہ بیان کر رہے ہیں نا، جب انہیں پتہ ہوگا کہ ہماری گواہی اگر گڑبڑ ہوئی، اگر ذرا سا بھی شک ہوا تو پھر دوسرے کوئی اور ہوں گے قسم کھانے والے جو ہمیں رد کر دیں گے، تو وہ پھر اللہ معاشرے میں تو ان پہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے نا اگر نہیں ہوا، یا یہ کہ کچھ اللہ سے بھی ڈر جائیں گے، تو ہماری گواہی کیسے ہے کہ وہ ذالک ادنا، یہ اس کے زیادہ قریب ہے، ان یاتوا بالشہادت علی وجہہا، شہادت لے کے آئیں اس کے چہرے پر، یعنی اوریجنل شہادت کو، ٹھیک شہادت وہ دیں گے، او یخافوا، یا وہ ڈریں گے، او یخافوا یا وہ ڈریں گے، ان ترد ایمان، ان کی گواہ، ان کے قسم، ایمان قسم کو کہتے ہیں، ان کی ان ترد ایمان، ان کی قسم رد کر دی جائے گی، لوٹا دی جائے گی، بعد ایمانہم، دوسرے 2 گواہوں کی کے بعد، جب یہ معاملہ ہوگا نا، یہ اگر ان میں ذرا سی سہولت ہوگی وہ پھر ڈر جائیں گے کہ ہماری قسم لوٹا دی جائے گی، فیصلہ تو اس کے مطابق ہو جائے گا، ہم جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، انتر، تو وہ پھر شاید وہ ٹھیک
گواہی دیں گے، ایسا معاملہ کر لو گے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کے رہو، واسمعوا، اور سنو جو احکامات نازل ہو رہے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں کیا کرتا۔ یہ ایسے آگے ایک آیت اور پڑھوں گا، اگلی آیت پڑھوں گا، ذرا اس کا بیک گراؤنڈ، 5 منٹ ہیں ہمارے پاس، وہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ وہ بیک گراؤنڈ بن جائے گا۔ یہ جیسے کہا کہ یہ ایسے ہی ضمناً سوال آ گیا تھا، پیچھے بیان نہیں ہوا کہ وہ یہ وصیت والی جو گواہی تھی، شاید سورہ بقرہ میں ہم نے یا سورہ آل عمران میں پڑھی تھی، اذا حضر احدکم الموت، ہم نے وہاں بھی پڑھا تھا کہ جب موت آ جائے تو وہ کیسے گواہی دے۔ یہ صرف اس شہادت کا جب ذکر آئے تھا کہ اپنی پھر یہ ضمناً سوال آ گیا تھا۔ اب اللہ پاک اگلے دونوں رکوع میں وہ اوریجنل جو قوم للہ قانتاً، کیا کہتے ہیں، شہداء للہ، اللہ کے لیے جو گواہی دینے والا نظام ہے، وہ یہود کے ذمے تھا، مسلمانوں کے ذمے لگا دیا گیا۔ اس کی پوچھ تو ہوگی نا، یہ جو اتنا بڑا ڈیوٹی اللہ پاک نے لگا دیا ہے، تو اس گواہی کا تو پوچھ ہوگی۔ یہ جو گواہی ہم نے دینی ہے سارے، یہ سارے اس امت کو بھی گواہ بنا گیا ہے، نبیوں کو بھی کہیں آتے ہیں کہ باقی نبیوں کو، اور تم کو ہم باقی امتوں پر گواہ بنائیں گے، کہیں ایسے ذکر ہے، اس گواہی کا ذکر ہوگا نا۔ اللہ پاک آگے پھر اگلے پورے 2 رکوع میں اس گواہی کی طرف گیا ہے اللہ پاک۔ یہ ایک آیت میں پڑھوں گا، یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ پاک رسولوں کو جمع کرے گا۔ یہ قیامت والا منظر آ گیا نا، جب الرسل سارے رسولوں کو جمع کرے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، عیسیٰ کو بھی، موسیٰ کو بھی، سارے نبیوں سارے رسولوں کو جمع کرے گا۔ فیقول، پھر ان کو کہے گا، ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب ملا؟ ماذا اجبتم، تمہاری قوم نے تمہارے دعوت کا کیا جواب دیا؟ وہ جو کھڑے ہونا تھا گواہی کے لیے، اوریجنلی تو نبی آتا ہے نا، پھر امت کے ذمہ کام کیا جاتا ہے۔ تو تمہیں تمہاری اس دعوت و تبلیغ کا تمہاری قوم نے کیا سلوک کیا؟ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر گواہی دیں گے تو وہ صحابہ کی دیں گے نا، میری تو نہیں۔ میرے متعلق انہوں نے کہا کہ میں بھی نبی کی امت میں سے ہوں نا، جو ہم لوگ ادھر رہے ہیں، میں تو نبی کی امت میں سے ہوں نا۔ تو حضور تو یہ اللہ تو یہ پوچھ رہے ہیں، تم امت کے پاس تم نے دعوت کی تھی، تو تمہاری امت نے تمہارے اس دعوت کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا جواب دیا؟ آگے وہ کہتے ہیں قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ یہ کیوں کہا؟ اگر اب صرف اپنے زمانے کے لوگوں کی بات تھی تو وہ تو پتہ آگے بیان ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آگے کہیں گے، یہی سوال عیسیٰ علیہ السلام سے ہوگا، ایسا ہی سوال، یہی نہیں ایسا ہی سوال ہوگا اسے، جب کوئی کہے کہ تم نے کہا تھا کہ میرے ماں باپ کو، میری ماں کو بھی الہ بنا لو، وہ کہیں گے کہ میں نے کب کہا، میں جب تک ان میں رہا تو یہ تھا، تو جب میں نہیں ہوتا تو ہی رقیب تھا ان پہ۔ وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ وہ پڑھیں گے۔ ایک بات، عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے، جب تک تو میں تھا تو یہ معاملہ تھا، لیکن بعد کا تو معاملات مجھے نہیں پتا کہ میرے بعد میری دعوت کی، میرے دین کے، میرے اسلام کے انہوں نے کیا اشر کیا۔ سارے نبی یہی کہیں گے قالوا لا علم لنا، ہمیں نہیں پتا، انک انت علام الغیوب، تو یہ سارے باتیں جانتا ہے۔ یہ جو کہ میری دعوت کے ساتھ جو میری قوم نے سلوک کیا، اس کا غیب تو ہی جاننے والا ہے۔ اور پھر آگے ڈائریکٹ اللہ پاک شفٹ کرتے ہیں اس آیت کے بعد کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، عیسیٰ کو اللہ پاک نے مثال کے طور پر اٹھا لیا، سارے رسولوں میں سے عیسیٰ کو اٹھا کے پھر وہ رسول اللہ کا مکالمہ ہے، پورا ڈسکشن ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، انشاءاللہ وہ آگے پڑھیں گے۔ مطلب ہے کہ وہ اس گواہی کا جو اوریجنل گواہی ہے، جس کی وجہ سے یہ بھی اوپر سوال پیدا ہوگا، اس گواہی کی آگے مزید تفصیل ہے، جو اوریجنل گواہی ہے کہ اللہ کے لیے شہادت کا قائم نظام یہ قائم کرنا ہے، تو پھر نبیوں سے بھی پوچھے گا، اور پوچھ تو اس قوم سے بھی ہوگی نا۔ نبیوں سے عیسیٰ علیہ السلام سے کیوں پوچھ رہا ہے اللہ؟ کیوں پوچھے گا؟ اس لیے پوچھے گا کہ یہ اس کی قوم کھڑی ہوگی نا، عیسیٰ علیہ السلام نے تمہیں یہ دعوت دی تھی، تم کیا کر رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر جب گواہی دیں گے تو مجھ سے سوال ہو رہا، تو حضور کا تبلیغ تو یہ تھی، تم نے کیا کیا؟ پوچھا ہونے سے جائے گا، لیکن حجت ہمارے پر تمام ہو رہی ہوگی۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ پاک نے ان سارے رسولوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اٹھا کے رکھی، اس کی وجہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں منتخب کیا، یہ اگلی دفعہ کریں گے۔ تو یہ پورے 2 رکوع میں وہی بیان ہوا ہے، یہ اسی رکوع میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔